نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سبوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ ناظرین کرام، آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ گاہے بگاہے میں سورہ یوسف کی بھی تفسیر کرتا ہوں، تو آئیے آج سورہ یوسف کی تفسیر سماعت کرتے ہیں مابقیہ آیتوں کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ جانتے ہیں۔ قال، کہا یوسف علیہ السلام کے والد صاحب نے، انی لیحزننی، بے شک مجھے غم میں ڈالتی ہے یہ بات، ان تذهبوا به، یہ کہ تم اس کو لے جاؤ، واخاف ان یأکلہ الذئب، اور میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ ان کو بھیڑیا کھا لے، وانتم عنہ غافلون، حالانکہ تم اس سے بے خبر رہو۔ دیکھیے، اوپر والی آیات جو ہے ان آیات کا اس آیت سے ربط ہے، تعلق ہے، جوڑ ہے کہ اوپر والی آیات میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا کہ والد صاحب، آپ کو ہم سب پر اعتبار نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ یوسف علیہ السلام کو ہم سبوں کے ساتھ چھوڑتے نہیں ہیں۔ اگر آپ چھوڑ دیں گے تو یہ ہمارے ساتھ رہیں گے، کھیلیں گے، کودیں گے، خوب موج مستی کریں گے، لیکن آپ کو تو ہم سب پر اعتبار نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام یعنی اپنے والد محترم سے کہی تھی۔ تو والد محترم نے یہ ساری باتیں سننے کے بعد یہ جملہ والد صاحب کا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے بہت زیادہ غم ہوتا ہے کہ تم یوسف علیہ السلام کو مجھ سے لے جاؤ، یہ مجھے بہت غم میں ڈالنے والی چیز ہے اور غم میں ڈالنے والی بات ہے، اور میں اس بات سے بھی ڈرتا ہوں کہ کہیں بھیڑیا اس کو کھا نہ لے اور تم لوگ اس سے بے خبر رہو، غافل رہو۔ یہ یعقوب علیہ السلام نے ان کے سوال کے جواب میں کہا کہ انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ کو ہم پر بھروسہ نہیں ہے یا پھر آپ ہم پر اعتبار نہیں کرتے ہیں۔ بہرحال ایسی باتیں یعقوب علیہ السلام کے 9 بیٹوں نے کہی تھی، جس کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کو جواب میں یہ کہنا پڑا کہ مجھے بہت زیادہ غم ہوتا ہے کہ تم ان کو لے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھیڑیا کھا لے اور تم اس سے بے خبر رہو۔ آگے، قالوا لئن اکلہ الذئب، اب پھر ان کے بقیہ بیٹے جو تھے یعنی یعقوب علیہ السلام کے یوسف اور بنیامین کو چھوڑ کر کے جو مابقیہ بیٹے تھے، وہ بیٹے یہ کہہ رہے ہیں، قالوا لئن اکلہ الذئب، بیٹوں نے کہا، لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ، اگر ان کو بھیڑیا کھا لے، ونحن عصبہ، حالانکہ ہم ایک جماعت ہے، انا اذا لخاسرون، بے شک ہم اس وقت لخاسرون، البتہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ یعنی پھر بھروسہ دلا رہے ہیں یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ کیسے ممکن ہے جبکہ ہم ایک جماعت ہے، 9 افراد پر مشتمل ایک جماعت، اتنی بڑی جماعت کے ہوتے ہوئے یعقوب علیہ السلام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے یہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا لے گا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایک آدھ افراد ہوتے، 1-2 آدمی ہوتے، 3 آدمی ہوتے تو یہ ماننے کی بات تھی، لیکن یہاں تو ایک بڑی جماعت ہے، 9 افراد پر مشتمل ایک جماعت ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو کھا لے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو ہم تو بہت ہی گئے گزرے مانے جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہم تو طاقتور اور مضبوط جماعت ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ باتیں اس لیے کہی جا رہی ہے تاکہ یعقوب علیہ السلام کو ان لوگوں پر بھروسہ ہو جائے۔ فلما، بالآخر یعقوب علیہ السلام مان گئے اور وہ لوگ لے کے چلے گئے۔ اب اس کا نقشہ ان آیات کریمہ میں کھینچا جا رہا ہے۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، پس جب وہ لوگ لے کے گئے یا یوسف علیہ السلام کو، واجمعوا، اور بالاتفاق انہوں نے اجماع کر لیا، ان يجعلوه في غيابة الجب، جو ان کی پلاننگ تھی، میں نے پہلے بات کہی تھی کہ وہ لوگ یوسف علیہ السلام کو مار ڈالنا چاہتے تھے یا سخت سزا دینا چاہتے تھے،
غرض خلاصے کلام یہ ہے کہ وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام کو دور کر دیا جائے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کو بہت زیادہ محبت تھی یوسف علیہ السلام سے، اس لیے وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ان کو دور کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ لوگ جس چیز کا مشورہ کرتے تھے، جو ان لوگوں کی پلاننگ تھی، وہ لوگ اس پر آمادہ ہو گئے اور اس پر عمل بھی کر لیے۔ اسی کا نقشہ ہے فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، جب وہ لوگ ان کو لے گئے، وَأَجْمَعُوا، اور انہوں نے اجماع کر لیا، أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، کہ ان کو ایک گمنام کنویں میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ لوگ ڈالنے لگے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جب وہ ڈالنے لگے تو اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی طرف یعنی یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، ہم ان کو ضرور بھی ضرور متنبع کریں گے ان کے اس کام کی وجہ سے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ سمجھ نہ سکیں گے۔ یعنی آج جو ان کی کرتوت ہے، جس کام کو یہ کر رہے ہیں، یہ غلط کام جو کر رہے ہیں، بیکار اور لایانی کام، اور یہ سخت مخالفت والی کام جو کر رہے ہیں، دشمنی والے کام جو انجام دے رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو متنبع کریں گے، ان کو پتہ چل جائے گا اس دن۔ اور وہ دن ایسا آیا کہ یوسف علیہ السلام کہاں غلام ہوئے اور کہاں گمنام کنویں میں ہوئے، اس کے بعد بغیر چاہ کر کے اور بغیر سوچ کے، یعنی اس کو اس طرح کہا جائے کہ نعمت غیر مترقبہ کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شاہنشاہی نصیب فرمائی اور وہ ملک مصر کے بادشاہ بن گئے۔ تو وہ لوگ بھی آئے تھے، کون؟ یعقوب علیہ السلام کے وہ بیٹے جنہوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا، وہ سب کے سب آئے تھے اور یوسف علیہ السلام سے مدد چاہی تھی۔ بہرحال وہ الگ چیز ہے، تو اسی کی طرف اشارہ ہے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، جب یہ لوگ اس طرح کے کام کر چکے، یعنی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیے، اس کے بعد باپ کے پاس آتے ہیں عشاء کے وقت، یبکون، روتے ہوئے۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ قالوا، بھائیوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے والد صاحب، انا ذهبنا نستبق، ہم لوگ دوڑنے لگے تاکہ دیکھیں کہ دوڑ میں کون آگے نکل جاتے ہیں، کون جیتتے ہیں۔ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تاکہ وہ سامان کی حفاظت کرے، سامان کے پاس بیٹھے رہیں، اور ہم لوگ آپس میں دوڑنے لگے، دوڑ کی بازی لگائیں۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اتنا میں کیا ہوا کہ بھیڑیا نے یوسف علیہ السلام کو کھا لیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، ایسا ہی ہوا ہے، حال ایسے ہی کچھ ہے، ایسے ہی ہوا ہے، معاملہ ایسے ہی کچھ ہے، لیکن ہم سب کو یقین ہے کہ آپ ہم سب پر یقین کریں گے نہیں۔ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سب کیا ہیں؟ سچے ہیں، سچے ہونے کے باوجود بھی آپ کو یقین نہیں ہوگا، معاملہ ایسے ہی کچھ ہوا ہے، حال ایسے ہی کچھ ہے، لیکن آپ کو یقین نہیں ہوگا۔ آپ تو پہلے ہی سے ہم سب پر بھروسہ نہیں کرتے تھے، اب کیسے آپ بھروسہ کر لیں گے؟ بالآخر جو ان لوگوں کا اصل مقصد تھا، جو پلاننگ تھی یوسف علیہ السلام کے متعلق، وہ پوری ہوئی، اور انہوں نے باپ کو اس طرح سے ستایا اور غمزدہ کیا۔ تو خلاصے گفتگو جو ہے وہ یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو بے پناہ محبت تھی یوسف علیہ السلام سے، اور یوسف علیہ السلام جو ہے یعقوب علیہ السلام کے بہت چہیتے بیٹے تھے، اور بقیہ جو بھائی تھے وہ دوسری ماں کے تھے، سوتیلے بھائی تھے، جس کی وجہ سے ان سے رنجش تھی، تکلیف تھی، اور وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ باپ کی زیادہ محبوب ہے، کیسے باپ سے ان کو دور کر دیا جائے۔ چنانچہ ان لوگوں کی پہلے ہی سے ایک پلاننگ تھی کہ کیسے اس کو اس طرح کیا جائے۔ چنانچہ وہ لوگ اس پر کامیاب ہوئے اور یعقوب علیہ السلام سے ان کو جدا کر دیے۔ یہی آج کے اس سبق میں اور آج کی اس تفسیر میں کہا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس مختصر سی ویڈیو میں جو باتیں کہی گئی ہیں یہ آپ کو سمجھ میں آئی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔